ایک شاگرد استاد کے پاس گیا اور پوچھا، میں جتنا زندگی کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا ہی الجھتی جاتی ہے، سکون کہاں ہے؟ استاد نے خاموشی سے زمین سے ایک مٹھی ریت بھری اور زور سے مٹھی بند کر دی۔ ریت انگلیوں کے بیچ میں سے تیزی سے گرنے لگی۔ پھر انہوں نے اپنی ہتھیلی کو کھلا چھوڑ دیا، پھر ریت کا ایک بھی ذرہ نہ گرا۔ استاد مسکرائے اور بولے، بیٹا زندگی کے کچھ اصول الٹے ہوتے ہیں، تم جتنا زور سے ان کو پکڑو گے اتنا ہی کھو دو گے، اور جتنا آزاد چھوڑ دو گے اتنا ہی تمہارے پاس رہیں گے۔ کچھ نوجوان زندگی کو سیدھے طریقے سے جینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 5 اصولوں کی بات کریں گے جو بظاہر الٹے ہیں مگر آپ کی زندگی میں بگڑے ہوئے کاموں کو سیدھا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ان بہنوں کے لیے فائدہ مند ہوگی جو کچھ بھی سیدھا کرنے جاتی ہیں تو الٹا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کچھ الٹا کر کے سیدھا کیا جا سکتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہم الٹا کریں گی تو فائدہ سیدھا ہوگا۔ دنیا کا عام قاعدہ تو یہ ہے کہ بچاؤ گے تو بڑھے گا، لیکن زندگی کا الٹا اصول یہ ہے کہ بانٹو گے تو بڑھے گا، چاہے وہ دولت ہو، عزت ہو یا علم ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تاجوریوں میں بند کرنے سے زنگ آلود ہو جاتی ہیں، لیکن بانٹنے سے ان میں برکت آتی ہے۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ پھول بانٹنے والوں کے ہاتھ میں خوشبو ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کمی محسوس کر رہے ہیں تو غور کریں آپ نے دینا کب چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے راستے بناتے ہیں تو قدرت آپ کے لیے راستے ہموار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، سمندر کا پانی اس لیے نمکین اور بے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف لیتا ہے، جبکہ دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہتا اور تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ چلتے ہیں ہم ان 5 اصولوں کی طرف جو بظاہر الٹے ہیں لیکن ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے دی لا آف ملٹیپلیکیشن بائی گیونگ، یعنی خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ خواتین کا دن بچوں کے ساتھ اور کچن کی مصروفیات میں گزر جاتا ہے۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی تھوڑی سی توانائی اپنے اوپر لگائیں گے تو بہت زیادہ سکون میں رہیں گے، لیکن الٹا اصول یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا سکون دیں گی اتنا ہی آپ کے اندر سکون ہوگا۔ یہ ہمارے روز کی روٹین ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا پرسکون اور خوش دیکھتے ہیں اتنا ہی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر گھر میں آپ دیکھیں تو محبت کہاں کم ہو رہی ہے تو نوٹ کریں کہاں آپ نے محبت بانٹنی کم کر دی۔ آپ جتنا محبت کو بانٹیں گے آپ کو بھی واپس اتنی ہی محبت ملے گی۔ نمبر 2 ہے پوائنٹ ہے امبریس فیلئر۔ اگر خاتون کے امبریس فیلئر کب ہوتی ہے؟ ایک خاتون خانہ کی جو امبریس فیلئر وہ کب ہوتی ہے؟ جب کوئی ڈش خراب ہو جائے، بچوں کی تربیت میں کمی ہو یا گھر کو مینج نہ کر پا رہی ہو تو ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں وہ صرف کچن تک محدود نہیں ہوتی، وہ پورے گھر کی مینجمنٹ ہوتی ہیں، مینٹور ہوتی ہیں اور روح ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا دوسرا پوائنٹ گھر کے کام کے بارے میں نہیں، اس خوف کے بارے میں ہے جو آگے بڑھنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو پرفیکٹ دکھانے کے چکر میں خود کو اتنا تھکاتی ہیں کہ کچھ نیا کرنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمارا کام خراب ہو گیا یا ڈش خراب ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن زندگی کا دوسرا الٹا اصول یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ ناکامی سے ہو کے گزرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بچہ چلنے لگتا ہے تو بہت بار گرتا ہے، اگر وہ بچہ گرنے کے خوف سے کھڑا ہونا چھوڑ دے تو وہ کبھی بھی دوڑ نہیں سکے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ اور دوسری بات، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ آپ لوگ اس خوف سے کچھ نہ کریں کہ ہم سے کچھ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، یا تو آپ جیت جائیں گی یا تو آپ اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ جائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے دی رسک آف پلئنگ اٹ سیف۔ یہ ہماری سوچ کو چیلنج کرتا ہے کیونکہ خاموشی اور سکون ہی سب کچھ ہے۔ ایک خاتون خانہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان پر کام کرنا اکثر ایک رسک لگتا ہے۔ اصل خطرے میں آپ کو بتاؤں کچھ نہ کرنے میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اکثر سکھایا جاتا ہے کہ قدم پھونک پھونک کر رکھیں، خاموشی میں ہی عافیت ہے، لیکن زندگی کا تیسرا الٹا اصول یہ کہتا ہے کہ سب سے غیر محفوظ جگہ آپ کا کمفرٹ زون ہے۔ ایک ٹھہرا ہوا پانی بظاہر کتنا پرسکون لگ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ وقت بعد وہ بدبودار ہو جاتا ہے، جبکہ پہاڑوں سے ٹکراتا ہوا، شور مچاتا ہوا پانی ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ جب آپ اپنی پہچان بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھانے سے ڈرتی ہیں تو لوگ کیا کہیں گے یا اگر آپ میں نہ کر پائی تو کیا ہوگا، یاد رکھیں آپ خود کو محفوظ نہیں کر رہی ہوتی، آپ اپنی ترقی کو روک رہی ہوتی ہیں۔ اصل تحفظ اس میں نہیں کہ آپ خاموش تماشائی بن کر زندگی گزاریں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ میدان میں اتریں، نئی چیزیں سیکھیں، خود کو چیلنج کریں۔ یہ تھا ہمارے زندگی کا تیسرا الٹا اصول۔ نمبر 4 پہ ہے دی آرٹ آف لیٹنگ گو ٹو گین کنٹرول۔ قابو پانے کے لیے چھوڑنا سیکھیں۔ سب سے بڑی پریشانی کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق
کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم لوگ اکثر زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ ہم حالات کو اور لوگوں کے رویوں کو اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی کا چوتھا الٹا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو آپ جتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے وہ اتنی ہی آپ کے ہاتھوں سے نکلے گی۔ جیسے ریت مٹھی بند کرنے سے مطلب گرتی ہے نا، حالات بھی زیادہ سختی سے الجھ جاتے ہیں۔ جب انسان کو اس کی غلطیوں کے ساتھ قبول کر لیتی ہیں، جب حالات کو اللہ پر چھوڑ کر پرسکون ہو جاتی ہیں، تو حیرت انگیز طور پر وہی حالات آپ کے حق میں بہتر ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ اکثر ہم لوگ بچوں کی تربیت میں ان پہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں۔ تو ہماری ہندکوں کی کہاوت ہے نا، وہ کہتے ہیں باندھی ہوئی بکری جو ہے زیادہ اچھلتی ہے، مطلب ایک حد میں ان پر سختی کریں کہ بہت زیادہ بچوں پر بھی اگر سختی کی جائے، ان کو بہت زیادہ کنٹرول کیا جائے تو اس سے بھی بچے جو ہیں باغی ہوتے ہیں۔ نمبر 5 اور لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے، ٹو گیٹ اٹینشن اسٹاپ ڈیمانڈنگ اٹ، مطلب توجہ پانے کے لیے تقاضا کرنا چھوڑ دیں۔ جو بیویاں اپنے ہسبینڈ سے ہر وقت گلے شکوے کرتی ہیں کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، اس سے ہسبینڈ جو ہے اکثر یہ گلے شکوے جو ہیں ان کو بہت ہی ذہنی اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ تنگ آ کر موبائل میں اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ یا گھر سے باہر رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یہاں وہ الٹا اصول استعمال کریں گے جو نفسیاتی طور پر کام کرتا ہے، وہ ہے توجہ پانے کے لیے تقاضا کرنا چھوڑ دیں۔ انسان کی فطرت ہے جس چیز کا تقاضا کیا جائے وہ اسے بوجھ لگنے لگتی ہے۔ جب آپ شکوہ کرتی ہیں تو وہ محبت نہیں ڈیوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ مجھے گفٹ نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، تو بار بار کہہ کر وہ مجھے لگتا ہے وہ محبت میں نہیں، پھر وہ اکثر اگلا بندہ بھی ڈیوٹی سمجھ کے پھر اس بوجھ کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت کے گلے شکووں سے جو ہے گریز کریں۔ ذرا الٹا چل کر دیکھیں، اپنی توجہ اپنی ذات اور اپنے کاموں پر لگائیں، اپنی خوشی پر لگا کر دیکھیں، اپنے آپ کو سجائیں، سنواریں، خود کو اس طرح بنائیں کہ وہ خود آپ میں اٹریکشن محسوس کرے، وہ خود آپ کی طرف کھینچا چلائے، وہ خود آپ کے پیچھے آئیں۔ اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ وہ خود آپ سے بات کریں، آپ سے بات کرنے کے لیے ترسیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، تالاب کا پانی جتنا ساکن ہوتا ہے پرندے خود بخود اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ہر وقت کے جو گلے شکوے ہوتے ہیں ان کو ترک کر دیں۔ اپنی زندگی میں یہ جو 5 موسٹ امپورٹنٹ اصول ہیں ان کو اپنا کر دیکھیں، آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کون سا ایسا الٹا اصول ہے جس کو آپ اپنا کر اپنی زندگی کے کچھ کام سیدھے کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے آپ کی زندگی کا کوئی اصول دوسری بہن کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا کوئی بھی جو اصول ہے جس کو آپ اپنا کر اپنی زندگی کو پرسکون بنا رہی ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کچھ نابیہ کے اور محمد کے ڈریسز بھی دکھائے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔